بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، احمد وان آپ دیکھ رہے ہیں احمد انفارمیٹیو چینل۔ میرے وہ بھائی جو سعودی عربیہ کے اندر کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت پریشان ہیں اپنی موجودہ کمپنی سے یا اپنے موجودہ کفیل سے، تو اس کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ وہ اپنے کفیل کی بغیر مرضی کے، اس سے بغیر پوچھے دوسرے کفیل کے پاس کیسے جا سکتے ہیں یا کون سے جا سکتے ہیں ویزے والے۔ تو دوستو یہ پوری خبر سننے کے لیے آپ کے فائدہ مند ضرور ہوگی، انشاءاللہ آپ کو پورا طریقہ کار اور انفارمیشن بھی اس میں ملے گی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ہر لیٹسٹ نیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ کفیل کی مرضی کے بغیر سپانسر تبدیل کیسے کرتے ہیں؟ گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائشی پرمٹ کا حصول لازمی ہے، جسے اقامہ کہا جاتا ہے۔ رہائشی پرمٹ یا اقامہ حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مقامی شخص کی سپانسرشپ حاصل کی جاتی ہے، جسے کفالت کہتے ہیں۔ اقامہ قوانین کی مختلف شرائط ہیں، تاہم بنیادی طور پر اقامہ یا رہائشی پرمٹ کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 انفرادی کیٹیگری اور کمپنی کے ملازمین۔ یہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک انفرادی کیٹیگری ہوتی ہے جو گھریلو ہوتی ہے، اور کمپنی کے ملازمین یہ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے۔ انفرادی میں گھریلو ملازمین آتے ہیں، مثلا گھریلو ڈرائیور، ملازمہ، چوکیدار، مزارع، ذاتی ٹیوٹر، نرس وغیرہ، یعنی ایسے پیشے ہیں جو کسی شہری کی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مخصوص ہوں، انفرادی پیشے کہلاتے ہیں۔ انفرادی کفالت کے تحت جو ملازمین آتے ہیں، ان کے معاملات براہ راست محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے تابع ہوتے ہیں۔ انفرادی ملازمین وزارت افرادی قوت، جس کا سابقہ نام وزارت محنت تھا، کے تحت نہیں آتے، اس لیے گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس بھی کم ہوتی ہے۔ انفرادی پیشے کے ملازمین کے لیے قوانین بھی مختلف ہوتے ہیں، جو آپ کی یہ پوری ڈیٹیل میں نیچے بتاتا ہوں کچھ سوال و جواب کے تحت، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے۔ ایک قاری صاحب سوال کرتے ہیں کہ میں ایک ہاؤس ڈرائیور ہوں اور میرے اقامے کی تجدید کئی ماہ سے نہیں ہو رہی، کیا میں بغیر کفیل کے پوچھے، بغیر کفیل کی منظوری کے دوسری جگہ کفالت لے سکتا ہوں؟ جواب میں یہ بتایا گیا، گھریلو ملازمین کے امور براہ راست جوازات کی زیر نگرانی ہوتے ہیں، اس لیے ان پر لیبر آفس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ انفرادی کفالت کے ملازمین کے لیے کفالت تبدیل کرنے کے معاملات جوازات میں مکمل کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کفیل کی مرضی کے بغیر کفالت میں تبدیلی، تو اس حوالے سے جوازات کے ذمہ دار سے دریافت کیا گیا، تو اس کا کہنا تھا کہ اگر قارئین کو تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو اس صورت میں وہ باقاعدہ لیبر کورٹ میں شکایت درج کرا سکتے ہیں، جہاں فوری طور پر ان کی شکایت میں کارروائی کی جائے گی۔ تاہم کفالت کی تبدیلی اس لیے کفیل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں افرادی قوت کے قوانین کا عمل نہیں، جبکہ جوازات کے قانون کے مطابق گھریلو ملازمین کے لیے کفالت کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ سابقہ کفیل کی جانب سے NOC حاصل کیے جائیں، جس کے بعد ہی کفالت تبدیل کروائی سکتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اگر کسی دوسری جگہ آپ نے جانا ہے، جو گھریلو ملازمین ہے، جو اوپر میں انفرادی کیٹیگری بتا چکا ہوں، وہ اپنے کفیل کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو سیلری نہیں مل رہی ہے اور کوئی پرابلم ہے تو آپ ڈائریکٹ لیبر کورٹ میں اندراج کرا سکتے ہیں اپنی کمپلین، تو وہ عمل کر کے آپ کو آپ کا حساب کتاب دلوا سکتے ہیں۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، تو وزارت انفرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیل کفیل منظوری کی بغیر کی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کمپنی کے ملازمین اگر یہ ثابت کر سکیں کہ انہیں 3 ماہ تک تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں، تو وزارت انفرادی قوت کے حکم پر ان کی کفالت کی تبدیلی کفیل کی منظوری کے بغیر کی جا سکتی ہے۔ یعنی جو ملازمین ہیں کسی کمپنی کے، وہ 3 ماہ تک تنخواہ نہ ملے تو وہ اپنے کفیل کی مرضی کے بغیر کسی دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ ایک قاری صاحب اور پوچھتے ہیں، میں کچھ عرصے سے نجی کمپنی میں ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں، کمپنی افرادی قوت سپلائی کرتی ہے، کمپنی کی جانب سے ہمیں ماہانہ 800 روپے ملتے ہیں، 800 ریال ملتے ہیں، جبکہ کمپنی جن لوگوں کو ہمیں کانٹریکٹ پر فراہم کرتی ہے وہ ان سے 2800 ریال ماہانہ وصول کرتے ہیں۔ کیا میں اپنی کمپنی سے تنازع لے کر اس شخص کے پاس جا سکتا ہوں، اپنا اقامہ ٹرانسفر کرا سکتا ہوں جہاں خدمات انجام دے رہا ہوں؟ جواب میں بتایا گیا، مذکورہ صورتحال میں یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آپ کا اقامہ کمپنی کا ہے اور وہ وزارت افرادی قوت کی زیر نگرانی صادر ہوتا ہے۔ وزارت کے قانون کے مطابق کمپنی کے اقامے پر آنے والے انفرادی کفیل کے پاس اپنا
اقامہ تبدیل نہیں کرا سکتے۔ انفرادی کفیل کے لیے لازمی ہے کہ انفرادی اقامہ ہی حاصل کیا جائے، بصورت دیگر آپ کو اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے کر خروج نہائی فائنل ایگزٹ پر جانا ہوگا۔ بعد میں جس انفرادی کفیل کے پاس آپ آنا چاہتے ہیں اس کے پاس آپ آ سکتے ہیں، یعنی آپ کو ایک دفعہ کمپنی کو ریزائن دینا ہوگا، پھر واپس پاکستان یا جس کنٹری سے آپ کا تعلق ہے چلے جائیں، اس کے بعد دوبارہ ویزا لے کے آئیں اور جس کمپنی میں آپ جانا چاہتے ہیں اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کا امکان کم ہی ہوتا ہے، وہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کی انتظامیہ سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو اور معاملہ پولیس و عدالت میں گیا ہو، تو اس صورت میں کمپنی کی جانب سے پابندی لگائے جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے کامے کے بارے میں، خروج نہائی، خروج عہدہ، یا آپ کو فلائٹس اپڈیٹ کے بعد میں چاہیے، ریال کے بارے میں ریٹ چاہیے کہ کیا ریال ایکسچینج کرنسی ریٹ ہے، تو آپ پوری ڈیٹیل میں اسے جان سکتے ہیں۔ نیچے کمنٹس کر کے میرے چینل کو آگے سبسکرائب کیجیے گا، آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھنا اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجیے گا۔